قیامت آنے سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ نشانیاں اگر پوری ہو جائیں گی تو قیامت نازل ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے جنگیں، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا نکلنا، قیامت سے پہلے دجال کا نکلنا، حضرت مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا اور دجال کو مارنا، دجال کا خاتمہ کرنا۔ قبرستان میں جا کر آدمی موت کی تمنا کرے گا کہ قبر کے نیچے کاش میں ہوتا۔ گانوں کی کثرت ہوگی، مسجد میں لوگ چلائیں، عرب میں نہریں اپنے خزانے کھول دیں گی، مرد اپنی عورتوں کے کہنے پر اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے، دجال اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ اللہ کے حکم سے ہی کرے گا۔ لوگ سمجھنے لگ جائیں گے نعوذ باللہ کہ یہی خدا ہے، کیونکہ اب تک کسی نے بھی مردوں کو زندہ نہیں کیا، تو لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگے گا۔ دجال کے آنے کے بعد وہ اس طرح کے جادوئی عجوبے دکھائے گا لوگوں کو، وہ کوئی صرف ایک جادو ہوگا، لوگ اس پہ یقین کریں گے جو کہ کافر ہوں گے وہ اس کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے آنکھیں بند کر کے، لیکن جو کہ مسلمان ہوں گے، جو کہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، وہ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر بآسانی پڑھ لیں گے اور وہ جان لیں گے کہ ہمارے نبیوں نے جو اتنے سالوں سے دجال کے آنے کی پیشگوئی کی تھی، تو وہ وقت آ چکا ہے کہ اب دجال کا نزول ہو چکا ہے اور دجال اس دنیا میں آ چکا ہے، اور مسلمان اور اللہ کو ماننے والے لوگ اس کی خدائی کا دعویٰ کرنے پر اس کو بالکل مسترد کر دیں گے اور اس کی جو خدائی کا دعویٰ کریں گے اس کو بولیں گے کہ تم خدا ہو ہی نہیں سکتے ہمارے۔ تو اس پہ دجال کو آئے گا غصہ اور وہ ان کو سزائیں دے گا، جو کہ اصل سزائیں جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاوا ہوگا اور اس کے لیے جنت کی اللہ کی طرف سے بشارت ہوگی۔ کی حکومت جب ہوگی تو اس وقت پوری دنیا بھر میں کافر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اور یہودی جو ہیں وہ سارے دجال کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ پوری دنیا کا سفر کریں گے اور لوگوں کو تکلیف دیں گے اور مسلمانوں کو اذیت دیں گے، لیکن دجال کی جو حکومت ہے وہ کافی سالوں تک نہیں چل پائے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کی دنیا میں آنے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ولی ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے اور غیب کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت لے لو، کیونکہ یہی حضرت مہدی علیہ السلام ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ولی۔ لوگ سب جتنے بھی مسلم ہوں گے اور اللہ کو ماننے والے ہوں گے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت لیں گے اور سب جو ہے وہ ان کا یہی مشن ہوگا کہ دجال کا خاتمہ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ فجر کا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے۔ دجال جب ملک شام کی طرف جائے گا اور وہ حرمین شریفین کی طرف کوشش کرے گا کہ میں اب خانہ کعبہ کے اندر اپنی فوج کے ساتھ گھس جاؤں، تو ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پیچھے سے وار کریں گے اور اس کو خنجر مار کے اس کو جہنم رسید کریں گے۔ دجال کی حکومت کا خاتمہ ہوگا پوری دنیا بھر میں اور پوری دنیا کے جو بھی مشرکین تھے اور جو کہ نان مسلم تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے اور دنیا بھر میں امن ہی امن ہوگا، اور یہ امن چند دن کے لیے ہوگا کیونکہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا اور دنیا بھر میں فساد مچانا یہ عام ہو جائے گا۔ یا پھر نور
قوم سے یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ بلونگ کرتے تھے، اور یہ اس زمانے میں بھی زمین پر فساد مچاتے تھے، انسانوں کو بھی کھا جاتے تھے، پھل کو سبزیوں کو تباہ کر دیتے تھے، اور جو سوکھی چیزیں ہوتی تھی ان کو اٹھا لے جاتے تھے۔ دنیا بھر میں انہوں نے فساد مچا کے رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ایک دیوار کھینچ کر یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے بند کر دیا۔ جب سے اور اب تک جو ہے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے ہیں، اور اب وہ روز یہ تمنا کرتے ہیں کہ دیوار ہم ختم کریں اور پھر دوبارہ دنیا میں آ کر ہم فساد کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دنیا میں آئیں گے اور وہ آ کر پوری دنیا میں فساد کریں گے اور ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، یعنی انسانوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوگی، اور یہ لوگوں کو کھائیں گے اور فسادات مچائیں گے پوری دنیا بھر میں۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے اور ان کا اللہ خاتمہ کرے گا، ان کی قوم جو ہے وہ غرق ہو جائے گی۔ یہودی کافر سب جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ سب جو ہے وہ دین اسلام پہ آ جائیں گے۔ پوری دنیا بھر میں امن ہی امن ہوگا، اور کوئی ایک بندہ بھی کافر نہیں ہوگا پوری دنیا بھر میں۔ مذہب ایک ہی ہوگا، اسلام، اور سب اہل سنت پہ عمل کریں گے۔ دنیا بھر میں اتنا امن ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور بکری اور شیر ایک ساتھ چلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا بھر میں پھر دوبارہ فساد برپا ہو جائے گا، اور ایک جانور نکلے گا جو کہ اللہ کے حکم سے نمودار ہوگا، جو کہ ایک بہت عجیب و غریب شکل کا ہوگا، اور وہ کوہ صفا سے نکلے گا اللہ کے حکم سے، اور وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ اور اس جانور کے پاس ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی ہوگی۔ وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مسلم جو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جو کہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، ان کے ماتھے پر وہ ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور مشرکین کافر ہوں گے، ان کے ماتھے پر وہ سیاہ رنگ کا نشان لگائے گا۔ تو پوری دنیا بھر میں اب لوگ مسلم اور کافر بآسانی پہچان پائیں گے کہ یہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے، اور وہ تا قیامت تک مسلم اور کافر رہیں گے۔ جی ہاں، وہ چاہے کافر جتنا بھی چاہے کہ میں مسلم ہو جاؤں، لیکن اللہ کے حکم سے اس کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگ چکا ہوگا، اور وہ تا قیامت تک کافر ہی رہے گا۔ جب قیامت آنے میں 40 برس رہ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو کہ لوگوں کی بغلوں سے نکلے گی، اور جو مسلم ہوں گے، جو کہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، وہ سب سو جائیں گے، یعنی وہ سب مر جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور پوری دنیا بھر میں 40 سال پہلے صرف کافروں کی، مشرکین کی، یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ آخر آ گیا وہ دن جس دن قیامت آئے گی۔ یہ دن ابھی تک کسی کو پتا نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ جانتا ہے قیامت کس دن آئے گی، لیکن اللہ نے نشانیوں کے تھرو آپ کو بتا دیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ نشانیاں اگر پوری ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ اور ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، پورا عقیدہ ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ تو قیامت آنے سے پہلے یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو آخر وہ دن آ ہی جائے گا جس دن لوگوں کا حساب ہوگا، جس دن کوئی ظلم کرنے والا بچے گا نہیں، اور نیکی کرنے والوں کا بے شک اللہ کی گھر میں بہت بڑا اجر ہے۔ لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن بلیو نہیں کریں گے کہ آج پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اس دن اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ سور کی آواز پہلے تو آہستہ ہوگی، لوگ
रोजमर्रा की तरह अपने कामों में लगे होंगे। कोई अपने जॉब पे होगा, कोई किसी बदकारी में होगा, कोई किसी गलत काम में होगा, या कोई कुछ भी कर रहा होगा। और ये आवाज पहले आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया भर में फैलेगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज तेज होती जाएगी, जो कि लोगों के कानों को फाड़ देगी और लोग जो है वो मरते जाएंगे और कयामत यानी रोजे महशर में मैदान महशर की तरफ खुद ब खुद चलते हुए जाएंगे। और उसके आसमान, जमीन, जिन्नात, लोग, मुर्दे, सब, दरिया, पहाड़, सब अल्लाह के हुक्म से, फरिश्ते, नबी, हर कोई अल्लाह के हुक्म से मर जाएंगे और अल्लाह ताला ही आखिर में बाकी रहेगा। सिर्फ एक अल्लाह की जात पूरी दुनिया भर में बाकी रहेगी और अल्लाह फिर सवाल करेगा कि है कोई मेरे मुकाबिल आने वाला, तो आए मेरे सामने। अल्लाह सबको मौत दे चुका होगा और सिवाय अल्लाह के इस दुनिया भर में कोई भी बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ एक वाहिद अल्लाह ही होगा पूरी दुनिया भर में, जो कि अल्लाह ने वादा किया था कि मैं ही हूँ और ना मेरे पीछे कोई है, ना मेरे आगे कोई है, ना मेरी कोई औलाद है, ना मेरी कोई बीवी है, ना मेरा कोई रिश्ता है, मैं एक अकेला हूँ। और उस दिन ये बात साबित हो जाएगी कि अल्लाह वाहिद है और अल्लाह। आखिर आ गया वही दिन जिस दिन लोगों का फैसला होगा, जिस दिन अमाल नामे हाथ में दिए जाएंगे। दुनिया भर में आपने क्या किया, आपने किसका क्या हक मारा, आपने किसके साथ क्या ज्यादती की, आपने कितने लोगों का एहसास किया, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चले ये नहीं चले। आ गया वो दिन कयामत का जिस दिन जमीन तांबे की होगी, सूरज सरों पे होगा और जो कि अल्लाह के नाफरमान होंगे, जिसने दुनिया में ज्यादती की होगी, गलत काम किए होंगे, चोरी की होगी, लोगों का हक खाया होगा, बदकारी की होगी, जिना किया होगा, वो सब डर रहे होंगे, खौफजदा होंगे और इतने खौफजदा होंगे कि उनको अपने आने वाले वक्त की जो है वो सामने सारी नजर आ रही होगी कि उनके साथ होने क्या वाला है। जब अल्लाह की अदालत खुलेगी और ये सब लोग आएंगे अल्लाह के सामने, तो वो क्या शक्ल लेकर जाएंगे कि उन्होंने दुनिया में क्या किया है। क़यामत वाले दिन ना आपका कोई यार होगा, ना आपका कोई मददगार होगा, ना आपका बाप माँ काम आएंगे। सबको अपने अमाल की परवाह होगी और सबको ये होगा कि हमें एक नेकी मिल जाए, कहीं हम जहन्नुम में ना चले जाएं। अल्लाह का उस वक्त गुस्सा बहुत ज्यादा होगा और अल्लाह की अदालत होगी और लोग खौफ में मुब्तला होंगे। जब अल्लाह की अदालत लगेगी, लोगों को सिर्फ ये फिक्र होगी कि हमारा क्या बनेगा। जब हमारा अमाल नामा हमारे हाथ में दिया जाएगा, अगर तो उस तराजू से हमारा अमाल नामा जो है वो नेकियां कम होंगी और गुनाह की जो तादाद होगी वो ज्यादा होगी, तो हमारा क्या बनेगा। ये उस दिन फैसला होगा जिस दिन कयामत। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबका खात्मा जो है वो दीन और ईमान पे करे और जब अल्लाह हमसे राजी हो तो अल्लाह हमें अपने पास बुला ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अल्लाह पे हमें यकीन है और अल्लाह पे हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह की जात एक वाहिद जात है जिसने हमें पैदा किया, जो कि इस दुनिया का मालिक है, खालिक है, जिसने हमें सब कुछ दिया, जो कि हम सबका पालने वाला है और हम सबको रोजी रिज़्क देने वाला है। एक वाहिद जात सिर्फ अल्लाह की है और ता हयात तक अल्लाह की जात ही इस दुनिया में रहेगी।